اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامیہ صدق اللہ العظیم۔ وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے اور تجھے کیا معلوم وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے اور تجھے کیا معلوم کہ وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے۔ اور پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اور ان کی طرح ہو جائیں گی، تو بہرحال جس کے ترازو بھاری ہوں گے وہ تو پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور بہرحال جس کے ترازو ہلکے پڑیں گے تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ اور تجھے کیا معلوم وہ کیا ہے، ایک شعلے مارتی آگ ہے۔ نہایت خلوص، ادب، احترام، عزت اور محبت کے ساتھ انعام رمضان سے حسن احمد کا السلام علیکم۔ ناظرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک اور روزہ، ایک اور سحری ہمیں اپنی بخشش کے لیے مل گئی۔ آج 17واں روزہ ہے، 28 مارچ ہے۔ آج یوم فرقان، یوم الفرقان کا دن ہے۔ آج مسلمانوں کی فتح کا دن ہے، آج کا وہ دن ہے۔ اور آج اس حوالے سے اپنے آخری سیگمنٹ، قصہ کے سیگمنٹ میں اس پہ آپ سے بات بھی کریں گے تفصیلاً اس پہ کہ کیا ہوا تھا آج کے دن، اور یوم الفرقان آج کے دن کو کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ دن کی بڑی فضیلتیں ہیں، یہ رمضان چل رہا ہے، یہ رمضان آیا اور تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، ہم سے جدا ہو رہا ہے، اور یہ کہتا ہوا جا رہا ہے میں تو جا رہا ہوں، لیکن یہ زندگی جو ابھی ہوگی رمضان کے بعد، اس میں بھی ایسے ہی رہنا ہے جس طرح تم رمضان میں رہا کرتے تھے۔ یہ مہینہ مبارک مہینہ، یہ مہینہ اللہ کے قریب والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی فضیلت قرآن مجید میں بیان کر دی گئی ہیں۔ ناظرین، یہ جو ایمان ہے ہمارا، میں سوچتا ہوں کہ یہ ایمان ہمارا کتنا مضبوط ہے، کتنا جاندار یہ ایمان ہے، چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ کوئی بھی مشکل آ جائے، کوئی بھی پریشانی ہو، ہم اپنے ایمان سے نہیں ہٹتے، ہم اپنے ایمان کو کمزور نہیں کرتے۔ یہ جو ایمان کی اللہ رب العزت نے یہ جو دولت ہمیں نوازی ہے، یہ اتنی پیاری دولت ہے کہ اس پہ آپ یہ سوچیں کہ اس پہ ہم جتنی سلطنت ہے وہ دنیا کی ساری اس پہ قربان کر دیں، لیکن پھر بھی ہم اس ایمان کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کر سکتے۔ رب العزت کی ذات نے ہمیں یہ بن مانگے عطا کر دی۔ اور ناظرین، یہ ایمان کیسا ایمان ہے کہ یہ ایمان ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اسلام کے خاطر، باطل کے خلاف، ظلم کے خلاف اپنی جان دے دیں، لیکن کسی ظالم کو فوقیت مت دیں، کسی ظالم کو اس کے سامنے بیعت نہ کریں، کسی ظلم جہاں ظلم ہو رہا ہو وہاں خاموش نہ رہیں۔ یہ ایمان کیسا ایمان ہے کہ ہمیں جذبہ ڈال دیتا ہے کہ ماں، بہن، بچے، دولت، شہرت سب قربان کر کے صرف اپنی جانوں کے نذرانے دیتے، سب اسلام کے خاطر، دین کے خاطر۔ کچھ تو بات ایسی اسلام میں، کچھ تو ایسا ہے نا کہ اس دین اسلام میں کہ جو مجاہدین اسلام ہیں، جو لوگوں کے جذبے ہیں، جو ایسی وہ قربان کر دیتے ہیں اپنے۔ کچھ تو بات ہو کہ اس دین میں، اس دین اسلام میں کہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن اپنی جانوں کے نذرانے دیتی ہے۔ ایک دفعہ غزوے کا موقع آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا مدینے میں کہ جس کے پاس جو ہے سب لے آؤ۔ ایک خاتون اپنے شیر خواہ بچے کو گود میں لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ،
یہ شیر خواب بچہ میری طرف سے آپ قبول کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بچے کا کیا کروں گا، شیر خواب بچہ، دودھ پیتا بچہ، کہ میں اس بچے کا کیا کروں گا۔ اب جب میں ایمان کی بات کر رہا ہوں نا، کہ ہمارے چٹان کے اندر جو ایمان مضبوط ہے، ہمارا بلند ہے اور ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے، ایک ماں کے لیے اس کی اولاد سے بڑھ کر کیا ہوگا۔ اور سوچے جب وہ بچہ شیر خواہ ہو، دودھ پیتا بچہ ہو، تو اس ماں کے لیے اس بچے کی کتنی قدر و قیمت اور کتنی ویلیو ہوگی، ذرا تصور کریں۔ اب آپ نے تصور کیا ہے نا، اب میں اس ماں کا جواب بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا کہ میں اس بچے کا کیا کروں گا، تو اس ماں کے جو جذبے تھے، جو ایمان تھا اس ماں کے اندر، اس ماں کا جو جواب تھا وہ میرے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، اور یقیناً آپ کے بھی کرے گا، کہ اتنا مضبوط ایمان، اتنا مضبوط عشق کی عالم ہی، عشق کی جو انتہا ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا، کہ ماں کہتی ہے یا رسول اللہ، خدا نہ خواستہ جنگ کے دوران اگر آپ پہ کہیں تیروں کی بارش ہو، تو اس بچے کو آج میرے لگتے جگر کو سامنے کر دے گا، اپنا ڈھال بنا لے گا۔ کیا جذبہ ہے، یہ ہے ایمان، یہ ہے عشق، کہ نبی کی ایک حکم پر تمام صحابہ نے، تمام صحابیات نے لبیک کہہ کے اپنی جانوں کے نذرانے سامنے رکھ دیے۔ یہ ہے ایمان، اور اس ایمان کی بڑی قدر و قیمت، اور آج بھی مرد مجاہد زندہ ہیں۔ فلسطین میں اگر ہم غزہ کی بات کریں، وہاں پہ بھی ہمارے مسلمان زندہ ہیں، جو اسلام کے خاطر جہاد کر رہے ہیں، جو جنگ کر رہے ہیں۔ آج کا دن مبارک دن ہے، آج مسلمانوں کی فتح کا دن ہے، آج یوم الفرقان کا دن ہے۔ اس پہ تفصیلاً بات بھی کریں گے، لیکن اپنی نشریات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے نعت خواں موجود ہیں دانیال صاحب۔ جی بسم اللہ کریں۔ میں بندہ عاصی ہوں، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا، تیرا ہوں فقط تیرا، پر میں بندہ عاصی ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا کہنے ہیں بھائی، واہ سبحان اللہ۔ اور ناظرین، ہم بات کر رہے تھے ایمان کی، کہ ہمارا ایمان اور جو صحابہ اکرام کا ایمان تھا وہ کتنا مضبوط تھا۔ بے شک ہم تو ان کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، صحابہ اکرام کے، تبع تابعین کے، لیکن ہمارا ایمان بھی تو ہے نا، ہمارے دل میں بھی تو عشق نبی ہے۔ ہاں وہ بات الگ ہے کہ ہم
گستاخی پہ بہت آگے چلے جاتے ہیں. ہم شریعت کو نہیں دیکھتے, ہم دیگر چیزوں کو نہیں دیکھتے. ظاہر ہے کہ اب جب کسی نے کوئی گستاخی کر دی تو جب وہ ہمارے کانوں میں پڑ جاتی تو پھر ہم مذہبی طور پہ پاگل ہو جاتے ہیں, مذہبی طور پہ جذباتی ہو جاتے ہیں. پھر ہم یہ نہیں دیکھ, جب کہ شریعت میں حکم ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں سے کوئی گستاخی ہو جائے, سرزد ہو جائے, تو شریعت کا حکم ہے کہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ عدالت بیٹھے, قاضی بیٹھے, اور جو شواہد ہیں وہ شواہد سامنے رکھے جائیں, اور شریعت کے مطابق قاضی, آج کے دور میں بولیں تو جج, ہماری عدالتیں اسلامی ممالک ہیں, ہماری عدالتوں میں یہ قانون تو نافذ ہے نا, ہمارے پارلیمنٹ میں یہ قانون تو ہے نا, آئین میں شامل تو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا, اللہ کی حرمت کا, قرآن مجید کی حرمت کا, صحابہ کرام کی حرمت کا, انبیاء اکرام کی حرمت کا. قرآن مجید میں موجود ہے, قرآن پارلیمنٹ میں موجود ہے, ہمارے آئین میں موجود ہے. تو آج کے دور میں جو قاضی اس وقت ہوا کرتے, تو آج کے دور میں ہمارے پاس ججز ہیں, تو وہ فیصلہ دے سکتے ہیں شریعت کے طور پہ. لیکن ہم جذباتی ہو جاتے ہیں, لیکن وہ الگ بحث ہے, ہم اس بحث میں نہیں جاتے. لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم جو ایمان کی طاقت ہے وہ کتنی مضبوط طاقت ہے کہ ہاتھ کٹ جاتے ہیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا, ضربت لگ جاتی ہیں پتہ نہیں چلتا, کیونکہ وہ ایمان ان کے اندر ہے. اور ناظرین, اگر اس زمانے کی بات کریں, صحابہ اکرام کی جنگوں کی بات کریں, تو اس دور میں تو یہ جو آج کے جدید دور ہیں, کلاشن کوک ہے, بندوق ہیں, پستول ہے, اس دور میں تو یہ نہیں ہوتی تھی. تلوار تھی, تیر تھے, نیزے تھے, ان سے نشانہ بنایا جاتا تھا. اور سوچیں اس وقت کتنا تکلیف دہ عمل ہوتا ہو جب جنگ کے دوران بازو کٹا ہوگا, لیکن جو ایمان ہے, جو عشق ہے, وہ چٹان کی طرح مضبوط ہے. وہ بازو کٹ گیا ہے, جنگ لڑ رہے ہیں, ٹانگ پہ ضربت لگ گئی ہے, جنگ کر رہے ہیں, جاری ہے جنگ. کیا وہ ایمان تھا یار, کیا وہ جذبے ہوا کرتے تھے کہ اللہ کے عشق میں, نبی کے حکم, اللہ کے حکم پہ, نبی کے عشق کے لیے اپنے ہاتھ, پاؤں, جسم, ہر چیز قربان کرتی. ایک تو مال کا ہوتا ہے نا کہ چلو مال تم لوگ نے لٹا دیا, وہ اپنی جانیں اور وجود کا ایک حصہ قربان کر کے بیٹھ گئے. کیا وہ ایمان, بے شک ہم ان کے جیسا ہمارا ایمان نہیں ہے, ان کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے. کس طریقے سے وہ جہاد کیا کرتے تھے کہ نبی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دے دیا کرتے تھے. غزوہ بدر ہو, فتح مکہ ہو, جنگ احد ہو, غزوہ خندق ہو, غزوہ احد ہو, کتنی غزوہ. اور یہ جو ٹوٹل غزوات کہتے ہیں کس کو, یہ بریک کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں وقت ہوئے چھوٹی سی بریک کا. ایک بار پھر ناظرین, انعام رمضان میں آپ کو خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے کہ غزوہ کی کہ ٹوٹل یہ غزوہ, پہلے تو کہتے ہیں کہ غزوہ کہتے ہیں کس کو, غزوہ کہتے ہیں اس کو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خود جس جنگ میں شرکت کی. اور ٹوٹل جو کل تعداد اس وقت میرے سامنے ہے غزوات کی, وہ 27 ہے. 27 جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی باقاعدہ خود. ناظرین, آج سے ہم کئی سو سال پیچھے جاتے ہیں. 17واں رمضان تھا, اسلامک 2 ہجری تھی, اور بامطابق 13 مارچ سن 624 سے وہاں سے اسلام کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. وہ پہلی جنگ اسلام کی جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں, اور آج کا دن یوم الفرقان کے نام سے ملتا ہے. یوم الفرقان. ناظرین, کیا جذبے تھے, کیا حوصلے تھے. رمضان کا دن, عرب کا وہ ریگستان, پہاڑ اور دیگر چیزیں, اور صحابہ کے جذبے تھے, کس جذبے کے ساتھ انہوں نے جنگ لڑی.
اس کی جو میں ہائی لائٹس ہے اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جو مین پوائنٹس ہے, کہ ظاہر ہے یہ واقعات وقت ختم ہو جائے گا, ورنہ یہ واقعہ تو پورا چلتا رہے. ناظرین, مجھے جو متاثر کیا اس جنگ کے پورے خلاصے نے, ویسے تو صحابہ کرام کے جس جذبوں کے ساتھ انہوں نے جنگیں لڑی وہ اپنے آپ ایک مثال ہے, کہ جو اس غزوہ بدر میں جو سب سے بڑے کافر تھے, سب سے بڑے کفار تھے, وہ اپنی انجام کو پہنچے. ناظرین, مجھے جو سب سے متاثر جو بات لگی ہے وہ یہ لگی کہ جس طرح میں نے کہا نا کہ ہر چیز متاثر تھی, ہر چیز, نبی کا خطاب ہو, نبی کی دعا ہو, یا فرشتوں کا ملائکہ کا آ کے غزوہ میں شامل ہونا ہو, جنگیں لڑنا ہو, مسلمان کی فتح ہو, کفار کو کے انجام تک پہنچانا ہو, سب متاثر کن تھا. لیکن وہ جو مجھے ایک صحابی کی جو بات مجھے اٹریکٹ کی اور میرا دل کیا کہ میرے پاس سلطنت ہوتی, میرے پاس بادشاہت ہوتی, دنیا کی عالی ترین دولت خزانہ ہوتا, میں حضرت سعد بن ابو عبادہ پر لٹا دیتا, قربان کر دیتا. جب مشورہ چل رہا تھا جنگ کے بارے میں اور سلسلہ چل رہا تھا, تو شارٹلی میں آگے بڑھتا ہوں کہ مختصر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے, تو حضرت سعد بن ابو عبادہ نے اور دیگر صحابیوں نے جو اس وقت انصار تھے اور انصار کے بڑے سردار تھے مدینے کے, اور جب خلافت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب خلافت کا سلسلہ بھی شروع ہوا تھا, تو وہ حضرت سعد انصار کی طرف سے جو نام تھا وہ حضرت سعد بن ابو عبادہ کا تھا. لیکن خیر وہ ایک الگ بات, الگ وے میں جاری ہے بات. تو میں تعارف کروا دیا حضرت سعد بن ابو عبادہ کون تھے, اور ان کی ان کی تلوار بڑی مشہور ہے, ضرب از ان کی تلوار کا نام تھا, لیکن وہ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار بنی اور اس تلوار کا نام ہوا. لیکن جو نام تھا وہ از کا مطلب نہ چھوڑنے والی چیز, نہ چھوڑنے والا ساتھ, وہ ان کی تلوار کا نام تھا. یہ تعارف ہو گیا یہ حضرت سعد بن ابو عبادہ کا. انہوں نے فرمایا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہا کیا کہ یا رسول اللہ, جنگ ابھی اس وقت جنگ کی پلاننگ چل رہی ہے, ایک جنگ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, اور جو مجھے متاثر کو سب سے زیادہ لگی, اور میں نے کہا کہ میں اپنا سب کچھ حضرت سعد پر قربان کر دیتا, ان جملوں پر قربان کر دیتا. وہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں, ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے. کیا بات ہے, کتنے بڑے یہ جملہ تھا جو مجھے اٹریکٹ کرتا ہے, اور جو صحابہ کرام کا جذبہ تھا. کیا جذبہ تھا کہ یا رسول اللہ, ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں چھوڑ کے بھاگیں گے, ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے, ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. اور غزوہ بدر وہ جنگ آئی اور اس پہ ان لوگوں نے شرکت کی. اس جنگ میں جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں جو ایک چٹان کی طرح مضبوط بنا, تو سارے صحابہ تھے, لیکن جن کے حوصلے بلند تھے, اگر آج کی ورڈنگ میں بولیں کہ جو مین آف دی میچ تھے اس جنگ کے, وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی وہ تھے. کہ سامنے سے کفار کا لشکر ہے اور اس وقت جنگ ہونے شروع ہو گئی ہے, سامنے کفار ہے, ادھر مسلمان ہیں. کفار سامنے سے بولتے ہیں, کیونکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو اس وقت کیونکہ ان کی غلامیت سے باہر آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شامل ہوئے تھے, تو سامنے کفار کا لشکر تھا. بدبخت وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس غلام سے, ظاہر ہے اس میں بچے بھی تھے, حضرت طلحہ بھی تھے, حضرت بلال بھی تھے, تو اس میں وہ بدبخت سامنے سے کہتے ہیں کہ ہم اپنے معیار کے مطابق جنگ کرتے ہیں, ہم اپنے معیار کے مطابق شخص سے لڑیں گے, ہم غلام سے, ہم بچوں سے نہیں لڑ رہے ہیں. بدبخت. اور ایک یہاں پہ روکوں اور ایک بات بولوں کہ جو یہ باتیں کر رہے تھے, بچوں نے ہی ان کو گھیرا, بچوں نے ہی ان کو پکڑا, اور جو کفار تھے وہی کہہ رہا تھا کہ صحابی سے کہ تم آ کے ہمیں مار دو,
کہ ہماری غیرت گوارہ نہیں کرتے کہ ہم بچے سے شہید ہم بچے سے قتل ہو جائیں. یہ جذبہ. خیر، حضرت حمزہ مسلمانوں کے لشکر کے سامنے آتے ہیں، باہر نکل کے آتے ہیں اور چٹان کی طرح کفار کے سامنے کہتے ہیں کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. ہے میرا معیار ملتا تم سے؟ ہے تمہارا معیار میرے مقابلے؟ تو سامنے کفار کہتا ہے ہاں تمہارا مقابلہ ہے، تمہارا معیار ملتا ہے ہم سے. اور تاریخ گواہ ہے، لمحوں میں، آج کے دور میں بولے تو سیکنڈوں میں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کا سر تن سے جدا کیا. جو ان کا گھمنڈ تھا، ان کے گھمنڈ کو مٹی میں رون دیا. اور ہم بات کر رہے ہیں ناظرین کہ کیا ایمان تھا، کیا جذبے تھے، چٹان کی طرح مضبوط تھے. بازو کٹوا دینا، اپنے آپ کو اپنی جانیں قربان کر دینا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اور جبھی تو کہتے ہیں کہ ہم ان کے ایمان کی، ہم ان کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہے ہمارا ایمان. اور ان شارٹلی یہ کہ مسلمانوں کو وہ جنگ بدر، وہ غزوہ بدر فتح ہوتی، حاصل ہوتی الحمدللہ. کہا 313 کا لشکر اور کہا 1000 کفار کا لشکر. یہ 313 ان 1000 پر غالب آ گئے، لیکن ان 313 پہ یہ صرف 313 نہیں تھے، بلکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ یا اللہ آج مدد فرما دے، یا اللہ آج مدد فرما دے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس جنگ میں فرشتوں کو، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ میں نے غزوہ بدر میں نے اس جنگ میں فرشتوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے. حضرت جبریل امین، حضرت اسرائیل علیہ السلام، جن کی نبی جن کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں، وہ سب اتر کے آ گئے اور اس غزوہ بدر کا حصہ رہے اور مسلمانوں کو وہ جنگ نصیب ہوتی. لیکن اس جنگ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، اس وقت وہ بیمار تھی. اور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تم میری صاحبزادی کے ساتھ رہو، اس کو تمہاری ضرورت ہے. لیکن یہ میں نے بولا ہے نا کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت تھی اور وہ رحمت للعالمین تھے. انہوں نے کہا تم جنگ میں حصہ تو، تم جنگ میں شریک تو نہیں ہوگے، لیکن تمہیں ثواب جنگ کا ملے گا. اور جب جنگ سے واپسی لوٹے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خوشی کا تو عالم تھا، لیکن ساتھ ساتھ ان کو خبر ملی کہ ان کی لختہ جگر نور نظر، ان کی صاحبزادی انتقال کر گئی. ایک طرف فتح کی خوشی تھی اور دوسری طرف بیٹی کا غم تھا. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ آج ہم پہ آزمائش آ جاتی کہ ہم ہی ملیں، کہ ہم ہی پر سب کچھ ہونا ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کے والد صاحب نہیں تھے، ان کے والد نہیں تھے. جب آپ 5-6 سال کی عمر تک پہنچے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا بچپن میں. اور پھر کس طرح آپ پہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. آپ کو اپنے شہر مکہ سے جو آپ کے دل کے قریب تھا، جب آپ جا رہے تھے، جاتے جاتے آپ نے آپ کے ارشاد مبارک تھے جس کا مفہوم ہے کہ مکہ تو میرے دل کے قریب ہے، اس شہر کو چھوڑنا پڑا. آپ کا دندان مبارک شہید ہوا. کیا کیا نہیں ہوا آپ کے ساتھ، فاقے آپ نے دیکھے اور کیا کیا نہیں دیکھنے کو ملا. لیکن جبھی تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہے. ہمیں اپنی سیرت، ہمیں اپنا باطل دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی کی طرف لے کے جانا. اور اللہ ہمارا سننا، دیکھنا سب قبول و منظور فرمائے. اور اس رمضان مبارک کی برکت سے، اور آج کا جو مبارک دن ہے، آج یوم فرقان کا دن ہے، اس دن کی برکت سے جہاں مسلمانوں کی فتح کا دن ہے، آج جو مسلمانوں کی فتح کا دن ہے، تو آج یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ آج پھر سے اسلام کی فتح ہو اور بیت المقدس آزاد ہو، غزہ کے مسلمان آزاد ہو. آج پھر سے اللہ فرشتوں کی جماعت بھیجے غزہ میں اور فتح نصیب کرے عالم اسلام کو. مجھے دیجیے اجازت اس اپنے پن کے ساتھ کہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا.
دعاؤں میں مظلوم فلسطینیوں کو یاد رکھیے گا اور مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.